ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر آ کر رکی۔ ایمبولینس میں اسٹریچر پر لیٹا ہوا خون میں لت پت زخمی نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جس تیزی کے ساتھ ایمبولینس ہسپتال کے دروازے پر آ کر رکی، اسی تیزی کے ساتھ موقع پر موجود مستعد ہسپتال کے عملے نے ایمبولینس کا پچھلا حصہ کھول کر ایمبولینس کے اسٹریچر سے ہسپتال کے اسٹریچر پر زخمی کو منتقل کیا اور سیدھا اندر کی جانب لے کر دوڑے۔ ایمبولینس کے ہسپتال پہنچنے کے چند منٹوں بعد ہی پیچھے پیچھے ایک سفید رنگ کی بڑی سی کار بھی ہسپتال کے باہر آ کر رکی۔ اس میں ایک ادھیڑ عمر شخص اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 20-21 سال ہوگی، کار سے پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں نکلے اور سیدھا ہسپتال میں داخل ہو کر استقبالیہ کی جانب بڑھے اور کچھ دیر قبل آنے والے زخمی نوجوان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ زخمی کی حالت تشویشناک ہے اور ڈاکٹر فائزہ مریض کو ٹریٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کر ادھیڑ عمر شخص مزید مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ یا پروردگار، میرے بچے کو سلامت رکھنا۔ ادھیڑ عمر شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگی اور بیٹی کا ہاتھ تھامے تیزی کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں باپ بیٹی آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ ٹھیک تو ہو جائے گا نا سسٹر؟ ادھیڑ عمر شخص نے نرس کے پاس پہنچ کر ایک سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ آپ بس دعا کیجیے، یہ کہہ کر نرس آگے بڑھ گئی۔ اے اللہ، میرے بچے کو زندگی دے دے، بھلے اس کے بدلے تم مجھے اٹھا لے۔ ادھیڑ عمر شخص نے جذباتی ہو کر روتے ہوئے ایک بار پھر دعا کی۔ پاپا آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیٹی نے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ اندر سے وہ بھی گھبرائی اور پریشان تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، کچھ نہیں ہوگا میرے دانیال کو، ادھیڑ عمر شخص نے خود کو یقین دلایا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا یہ 30 سالہ نوجوان اس ادھیڑ عمر شخص کا اکلوتا بیٹا دانیال احمد تھا، جو بچپن سے ہی ضدی، خود سر اور نافرمان تھا۔ ماں باپ کی بیجا لاڈ پیار نے اسے نکما اور آوارہ بنا دیا تھا۔ اب عمر کے اس حصے میں آ کر اس نے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اچھے برے کا بتانے پر اسے سخت ناگواری گزرتی اور ان کی ہر نصیحت کا جواب تلخی سے دینا اس کا معمول تھا۔ ماں پر فالج کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ وہ ٹیڑھے منہ سے بس خلاؤں میں گھورتی رہتی تھیں۔ دانیال نے آج اپنے ہی ہم مزاج دوستوں کے ساتھ کسی لڑکی کے معاملے میں شدید جھگڑا کیا اور انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دانیال کے سینے میں 2 گولیاں پیوست ہو گئیں اور اس کے باقی دوست موقع سے فرار ہو گئے۔ جیسے ہی اس شخص کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے پر اس کے دوستوں نے فائرنگ کر کے اس کو زخمی کر دیا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا سیدھا ہسپتال پہنچ گیا اور تشویشناک حالت کا سن کر اس کے اوزان مزید خطا ہو گئے۔ اس کی بیٹی ایک کونے میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی زندگی کی دعائیں کرنے لگیں اور اس شخص کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلنے لگا۔ اسی اثنا میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور باہر ڈاکٹر فائزہ آئیں تو یہ شخص فوراً بینچ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مگر جوں ہی ڈاکٹر فائزہ کی نگاہ اس ادھیڑ عمر شخص کے چہرے پر پڑی تو انہیں بجلی کی طرح ایک زوردار جھٹکا لگا اور ان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ شخص بھی ڈاکٹر فائزہ کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی خیریت سے متعلق ڈاکٹر سے کوئی سوال کرے۔ جب ڈاکٹر فائزہ کی نگاہ اس شخص پر پڑی تو ڈاکٹر کے چہرے پر ناگواری اور نفرت کے تاثرات ابھرے۔ اس شخص کی بیٹی بھی تیزی سے مصلے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی اور اپنے باپ کا بازو تھام کر سوالیہ انداز سے ڈاکٹر فائزہ کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس لڑکی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس شخص کو حقارت سے دیکھتے ہوئے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ سر، صوبائی وزیر تعلیم امتیاز عالم کے صاحبزادے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر پروفیسر درانی کو بتایا۔ منسٹر کا بیٹا اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ اوکے، بھیج دو، پروفیسر درانی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ میں آئی کم ان سر؟ نوجوان نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی۔ شیور، کم ان، پروفیسر درانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نوجوان کے پیچھے ایک اور 20-22 سالہ نوجوان بھی اندر چلا آیا۔
سر میرا نام سروش عالم ہے، میرے والد امتیاز عالم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ نوجوان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جی جی کیوں نہیں، بہت بڑے اور منجے ہوئے سیاست دان ہیں آپ کے والد صاحب، اور اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، انہیں بھلا کون نہیں جانتا۔ پروفیسر درانی نے امتیاز عالم کی تعریف کی۔ بہت شکریہ سر، بابا کا بھی یہی ماننا ہے کہ سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر قوم ہمیں منتخب کرتی ہے تو ہمارا اولین فرض ہے کہ ملک اور اس میں بسنے والوں کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ بہت معذرت چاہوں گا سر، اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ سر اصل میں یہ میرا دوست راشد ہے، شہر کے معروف اور بہت بڑے بزنس مین اجمل شیرازی کا بیٹا ہے، بس اسی کے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آنا ہوا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں سروش بیٹا، بولیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔ پروفیسر درانی فراخ دلی سے بولے۔ سر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ پڑھائی میں بھی کچھ زیادہ اچھا بھی نہیں ہے، سنا ہے کہ میڈیکل کالج میں نشستیں بھی محدود ہیں، تو مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بیچارہ مستقبل میں ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ سروش عالم نے اپنے دوست راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کام تو بہت مشکل ہے، کرپشن کی اس دنیا میں پیسے کے بغیر اس طرح کے کام ذرا مشکل سے ہی ہوتے ہیں۔ خیر میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا، مگر اپنی سی پوری کوشش کروں گا کہ راشد کو میڈیکل کالج میں سیٹ مل جائے۔ سر جتنے پیسے آپ بولیں گے نا مل جائیں گے۔ ارے میں کیوں بولوں گا پیسے، بیٹا میری کیا حیثیت، آپ کو تو پتہ ہے پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، کس کس کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالنا پڑتا یہاں۔ پروفیسر درانی مکروہ ہنسی کے ساتھ بولے۔ سر بولا نا، پیسے کی بالکل فکر نہیں کریں، جتنی رقم بولیں گے آپ کے ایک فون پر رقم آپ کے پاس ہوگی۔ راشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پروفیسر درانی سے ہاتھ ملا کر انہیں یقین دلایا۔ ڈاکٹر فائزہ غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنے روم میں اندر چلی گئیں۔ ادھیڑ عمر شخص میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر فائزہ کی طرف جاتا۔ وہی آپریشن تھیٹر کے باہر ایک بار پھر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک پولیس انسپکٹر اور اس کے ساتھ 2 ملازم استقبالیہ سے چلتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ یہ شخص ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ انسپکٹر نے صرف اتنا بتایا کہ آپ کے بیٹے کے خلاف اس کے دوستوں کے اثر و رسوخ رکھنے والے والدین نے شکایت کی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ان کے بچوں پر پہلے فائر کیا، تو اپنے دفاع کے لیے مجبوراً انہوں نے بھی آپ کے بیٹے پر فائر کیے۔ اگر یہ بچ جاتا ہے تو پھر آپ کے بیٹے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص مزید پریشان ہو گیا اور پولیس کی منت سماجت کرنے لگا کہ اس کا بیٹا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ ارے جناب، ہم تو بہت بڑے قدردان ہیں آپ کے، کبھی خدمت کا موقع تو دیجیے، ہم ناچیز کو نوٹوں سے نہلا نہ دیا تو پھر کہیے گا۔ پروفیسر درانی نے، جو فون پر کسی خاتون سے بات کر رہے تھے، مکروہ انداز سے کہا۔ ارے اس بات سے انکار کون کم بخت کر رہا ہے، بہت خدمت کرتی رہیں آپ پہلے بھی ہماری، کافی دن ہو گئے ہیں، تو سوچا کیوں نہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دی جائے۔ دوسری جانب سے جواب سن کر پروفیسر درانی نے جس خاتون سے بات کر رہے تھے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سر کوئی خاتون ایک لڑکی کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہے۔ چپڑاسی نے کمرے میں آ کر پروفیسر درانی سے کہا۔ کیا کام ہے، کچھ بتایا؟ نہیں سر، پوچھا بھی مگر بتایا نہیں، کہتی ہیں کہ بس آپ ہی سے کوئی کام ہے۔ ٹھیک ہے 15 منٹ بعد اندر بھیج دینا، پروفیسر درانی بولے اور دوبارہ فون پر مصروف ہو گئے۔ سر میری بیٹی بہت ذہین ہے، ہمیشہ اس نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار بھی فیل نہیں ہو سکتی۔ بورڈ سے کہیں غلطی ہوئی ہے جو میری بیٹی کو ایک پرچے میں فیل کر دیا گیا ہے۔ اگر میری بچی فیل ہو گئی تو اس کی ڈاکٹر بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ 15 منٹ بعد کمرے میں آنے والی خاتون نے پروفیسر درانی کے سامنے دہائی دی۔ آپ کی بچی فیل ہی ہوئی ہوگی، تبھی تو بورڈ نے اسے فیل کیا ہوگا نا۔ ان کا آپ کی بچی کے ساتھ کوئی ذاتی اناٹ تو ہوگا نہیں جو انہوں نے بلا وجہ فیل کر دیا۔ یہ کالج اور بورڈ کا معاملہ ہے، آپ میرے پاس کیا لینے آئی ہیں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، آپ جا سکتی ہیں۔ پروفیسر درانی نے رکھائی سے کہا۔ سر میں اپنی بچی کے پیپر دوبارہ چیک کروانے کی خواہش مند ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یقیناً بورڈ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، پلیز آپ بورڈ سے کہیں کہ وہ میری بچی کا پیپر دوبارہ چیک کرے۔ عورت منت سماجت کرتے ہوئے بولی۔ او بی بی، یہ میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کالج کے ذریعے بورڈ کو لیٹر بھیجیں، تبھی ہوگا یہ سب کچھ۔ سر کالج کا بھی یہی کہنا ہے،
مگر سر اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے کافی ماہ نکل جائیں گے اور میری بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن رہ جائے گا۔ پلیز سر آپ فون کر کے ہمارا یہ کام کروا سکتے ہیں۔ عورت ایک مرتبہ پھر پروفیسر درانی کے سامنے گڑ گڑائی۔ اسی اثنا میں عورت کی بیٹی بھی پروفیسر درانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی پروفیسر درانی کی نگاہ لڑکی پر پڑی وہ نظر جھپکانا ہی بھول گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سارا کا سارا نظام کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ میڈیکل نشستیں لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ پیسوں کا انتظام کر سکتی ہیں تو پھر آپ کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ دوبارہ امتحان دلوائیں اپنی بیٹی کو۔ درانی لڑکی پر بھرپور نظر جماتے ہوئے مطلب پرست لہجے میں بولا، سر ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے پیسے دیں گے اتنے؟ آگے ہی پڑھانے کے لیے ہم کیا کیا جتن نہیں کر رہے، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ عورت روحانسی ہو کر بولی، ہم ایک شرط پر یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ ایک سودا کرنا پڑے گا۔ پروفیسر درانی نے معنی خیز انداز میں لڑکی کو اوپر سے نیچے تک نظروں سے ناپتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی دائیں رخسار پر اوپر نیچے پھیر کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ نے غصے میں بھپرے اپنے کمرے میں آ کر خود کو دھڑام سے کرسی پر گرا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے۔ غصے میں میز پر رکھے شیشے کے گلاس کو اوپر کی طرف سے پکڑ کر انہوں نے اس کو اس زور سے دبایا کہ گلاس چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور وہ رسنے والے خون کی پرواہ کیے بغیر کرسی سے پشت لگا کر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان کے اوزان بحال ہونا شروع ہوئے تو انہیں اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کا خیال آیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر فائزہ کے کپڑے بھی کہیں کہیں سے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اٹھیں اور اپنے ہاتھ کے زخم کو صاف کر کر اس پر پٹی باندھ لی۔ انہوں نے سامنے دیوار پر ایک نگاہ ڈالی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ چند لمحے تک تو وہ کچھ سوچتی رہیں، پھر اوپر نیچے سر ہلایا اور ایک فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کر لیا، اور پھر کچھ دیر بعد ٹیبل پہ رکھی بیل بجا کر ہسپتال کے خاکروب کو اندر بلایا۔ شنکر چاچا، آپریشن تھیٹر کے باہر ایک صاحب اور لڑکی موجود ہیں، انہیں ذرا میرے آفس میں تو بھیج دیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے ادھیڑ عمر خاکروب شنکر سے کہا۔ اچھا ڈاکٹر بی بی۔ شنکر چاچا تابعداری کے ساتھ فوراً باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ادھیڑ عمر شخص اور لڑکی ڈاکٹر فائزہ کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ کیا رشتہ ہے مریض کا آپ سے؟ ڈاکٹر فائزہ نے ادھیڑ عمر شخص کو جو نظریں جھکائے کھڑا تھا نظر انداز کر کے لڑکی سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، مریض میرے بڑے بھائی دانیال ہیں اور یہ میرے پاپا ہیں، لڑکی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بھائی کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر فائزہ مزید کچھ بولتیں، لڑکی نے اپنے بھائی کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، مجھے آپ کے پاپا سے کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر فائزہ نے لڑکی سے کہا تو لڑکی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اس شخص میں ابھی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھتا۔ ڈاکٹر فائزہ اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس شخص کے گرد دھیرے دھیرے 2-3 چکر لگانے کے بعد عین بالکل سامنے رک کر مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو پروفیسر درانی صاحب، آپ ماضی میں بہت بڑے بڑے سودا کرنے کے عادی رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، کیا سودا بازی یا چھوڑ دی؟ ڈاکٹر فائزہ نے پروفیسر درانی سے پوچھا۔ جی وہ میرا ماضی تھا، بھٹکا ہوا تھا، نفسانی گھٹن کا شکار تھا میں، پروفیسر درانی نے خشک گلے سے آواز نکال کر کہا۔ اچھا ماضی تھا وہ آپ کا، تو پھر یاد کریں کہ اس ماضی میں کتنی لڑکیوں کے سودے کر کے آپ نے انہیں ڈاکٹر بنانے میں ان کی مدد کی۔ چلیے ٹائم ضائع نہیں کرتے، مجھے آپ کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے شاید دوبارہ بھی آپریشن تھیٹر جانا پڑے، ایک سودا کرتی ہوں، میں بھی آج آپ کے بیٹے کی زندگی کے لیے آپ سے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور عمر بھی زیادہ نہیں لگتی اس کی، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ ڈاکٹر فائزہ نے تھوڑی دیر قبل آنے والے غصے پر قابو پا کر پروفیسر درانی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پروفیسر درانی کی زبان کو جیسے گونگ سی لگ گئی، وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے، بس رحم طلب نگاہوں سے ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے، آپ میری بیٹی کی طرح ہیں، میں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے، میرے بیٹے کی زندگی بچا لیجیے پلیز۔ پروفیسر درانی نے ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر فائزہ سے معافی مانگی۔
شرم تو بالکل نہیں آئی آپ کو لفظ میری بیٹی کی طرح استعمال کرتے ہوئے؟ ہم کچھ لوگوں کے جرم ناقابل تلافی ہوتے ہیں پروفیسر صاحب، ان کو ان کی کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر فائزہ نے پھر پروفیسر درانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھیے آپ جتنا چاہیں گی میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز میری بیٹی کی عزت۔ یہی تو اس دن میری ماں نے بھی کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو آپ نے میری عزت کا سودا۔ ڈاکٹر فائزہ نے دھاڑتے ہوئے خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پروفیسر درانی کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ کی تیز اور غصیلی آواز سن کر پروفیسر درانی کی بیٹی بھی گھبرا کر اندر کمرے میں دوبارہ چلی آئی، اور وہ نہ سمجھی کسی انداز میں سوالیہ انداز سے کبھی غصے میں مبتلا ڈاکٹر فائزہ کو تو کبھی ندامت سے سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ آپ اپنے منہ سے خود کبھی نہیں کہیں گے پروفیسر صاحب، میں خود ہی یہ سودا پکا کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ ایک دم تیزی کے ساتھ کرسی سے اٹھیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے خاکروب شنکر کے ہمراہ دوبارہ داخل ہوئیں۔ جیسے ہی خاکروب کی نگاہ پروفیسر کی بیٹی پہ پڑی تو اس کی نگاہیں چمک اٹھیں۔ آپ خود کہیں گے اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ اس کے کوارٹر میں جانے کے لیے، یا پھر میں خود سب بتا کر بھیجوں اسے؟ ڈاکٹر فائزہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہنے لگیں۔ پروفیسر درانی ایک جگہ ساکت کھڑا تھا، ہاتھ پاؤں میں بالکل جان نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنی اکلوتی کنواری بیٹی کو اس کی عزت پامال کرنے خود اپنے منہ سے بول سکتا تھا؟ سوچ لیجئے پروفیسر صاحب، یہ آپ کے جوان سالہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس دفعہ بیٹے کی زندگی سامنے رکھ کر انہیں ڈرایا۔ پروفیسر درانی کی زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ انہیں انکار کی صورت میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ ایک دم گھبرا گئے اور گردن اٹھا کر اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر یکدم فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ خوشی سے سرشار کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ پروفیسر درانی بددستور آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایک طرف زخمی بیٹے کی زندگی تو دوسری طرف عین اسی وقت پامال ہوتی ہوئی بیٹی کی عزت کا سوچ سوچ کر ان کی کن پٹیاں آگ کی طرح سلگ رہی تھیں۔ سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سر پر ایک ساتھ ہتھوڑوں کی کئی ضربیں لگا دی ہوں۔ ماضی میں اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے سودے اور رشوت ستانی کے ذریعے کمائی حرام کی دولت ان کی نظروں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ ان کے کردہ گناہوں کا خمیازہ ان کے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ یہی فکر اس وقت گلے میں پڑے پھندے کی طرح ان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں سخت گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ شرمساری کا بھاری توغ اب ان کو اپنی گردن میں محسوس ہو رہا تھا۔ تھکے ہارے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنے گناہوں کا سوچ سوچ کر زار و قطار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھے اور وضو کر کے سیدھا ہسپتال کی مسجد میں چلے گئے۔ نماز کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رو رو کر توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے۔ کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہنے کے بعد جب مسجد کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑی تو انہیں احساس ہوا کہ دن کا اجالا نکل آیا ہے۔ وہ اٹھے اور ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کی طرف چل دیے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جیسے ہی پروفیسر درانی پہنچے تو پہلے سے ہی وہاں موجود ان کی بیٹی نے ان کے گلے لگ کر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ بھائی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ جہاں پروفیسر درانی بیٹے کی زندگی بچنے کا سن کر خوشی سے نہال ہوئے، وہیں وہ بیٹی کے چہرے کو مطمئن اور پرسکون اور آسودہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر بھی نہ رہ سکے۔ بیٹے کی دوبارہ زندگی بہت بہت مبارک ہو پروفیسر درانی صاحب، آپ کے بیٹے کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ پروفیسر درانی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر فائزہ کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے خاکروب شنکر چاچا کے ہمراہ کھڑی سپاک چہرے کے ساتھ انہیں مبارکباد دے رہی تھیں۔ پاپا، شنکر چاچا بہت اچھے انسان ہیں۔ رات کو وہ مجھے گھر چھوڑ آئے تھے اور اپنی بیٹی رینا کو بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ انہی کے ساتھ ہسپتال آئے ہیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے اپنی گاڑی بھیجی تھی مجھے بلوانے کے لیے۔ پروفیسر درانی بیٹی کی بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ حیرانگی سے ڈاکٹر فائزہ شنکر تو کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں پروفیسر درانی صاحب،
آپ کی بیٹی بالکل درست ہے، اس کی عزت بالکل محفوظ ہے۔ میں نے ہی شنکر چاچا کے ساتھ مل کر یہ فرضی ڈرامہ رچایا تاکہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ بیٹی یا بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے طنزیہ انداز میں پروفیسر درانی کو چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان۔ پروفیسر درانی کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا احسان نہیں ہے پروفیسر صاحب، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ ڈاکٹر فائزہ نے سامنے کھڑے شرمندہ پروفیسر درانی سے کہا، رات آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہے تھے میں آپ کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ ارے میں کون ہوتی ہوں کسی کی زندگی بچانے یا لینے والی؟ زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا، اسی اللہ نے آپ کو آپ کا بیٹا واپس لوٹایا ہے۔ احسان مانیے آپ اللہ کا اور شکر کریں اسی رب کا کہ میں نے اپنا فرض عبادت سمجھ کر پورا کیا ہے، اور اللہ کبھی کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا۔ کاش آپ بھی بیٹیوں کی عزت پامال کرنے کی بجائے اپنے کام کو اپنا فرض اور عبادت سمجھ کر پورا کرتے تو شاید آج یہ سب آپ کے سامنے نہ آتا۔ ڈاکٹر فائزہ پروفیسر درانی کو لمبا لیکچر دے کر فاتحانہ انداز میں ہسپتال سے باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر فائزہ کی باتیں سن کر پروفیسر درانی کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی، اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں بھی انہیں حبس اور گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور اب وہ اپنی بیٹی کے سامنے جو مکمل طور پر اپنے باپ کے متعلق سارا معاملہ از خود سمجھ چکی تھی، اس کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ بس شرمندگی کے عالم میں خود کو مسلسل زمین میں دھنستا اور گڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔